تو شیطان کیا کرتا ہے، دل میں یہ ڈال دیتا ہے کہ قبول ہونا نہیں ہے، مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو شیطان کو ایک بات سمجھا دیا کرو۔ ویسے تو شیطان میرا بیان بھی سن رہا ہوگا، لیکن اس کو پتا ہے پہلے سے سب کچھ، تو اس لیے وہ وسوسے ڈالتا ہے دل کے اندر۔ وسوسے یہ ڈالتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی، قبول نہیں ہو رہی۔ خود سوچو، اللہ اگر دعا قبول ایسے کرنا شروع کر دے کہ آپ نے دعا مانگی، اے اللہ یہ میرے ابا ٹھیک ہو جائیں، ابا ایک دم ٹھیک، اے اللہ میری والدہ کو شفا دے دے، اماں ایک دم ٹھیک، تو پھر تو کافر، ہندو، سکھ، مسیحی سارے اور مسلمان سب مسجدوں میں آگے بیٹھ جائیں گے، یا اللہ یہ کر دے ٹھک۔ تو یہ تو نظام عالم کیا ہو جائے گا، خراب۔ ایمان بالغیب کہاں گیا بھائی؟ پھر لنگر بٹ رہا ہو فری پھوکٹ کا تو سارے لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، سارے لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ایک عقلی دلیل دے دی ہمیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، مانگ مجھ سے رہے ہو اور میں نہ دوں۔ دنیا میں جو سخی لوگ ہوتے ہیں ان سے مانگا جائے اور وہ نہ دیں، وہ اپنی انسلٹ محسوس کرتے ہیں، بے عزتی محسوس کرتے ہیں۔ یہ کیسے مجھ سے مانگو میں نہ دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا دوں گا ضرور، دینے کا اسٹائل کیا ہوگا، انداز کیا ہوگا، یہ تم پر نہیں ہے، یہ میں فیصلہ کروں گا کہ دینا کیسے ہے۔ تم اپنا کام کرو، مانگو۔ کیسے دے گا اس کے درجات قرآن و سنت میں سے ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ پہلی بات، دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ ہم مانگ نہیں رہے ہوتے، پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دعا بھی تو ہو نا۔ دوسری بات، بعض دفعہ دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ قبولوانے کے سارے ذرائع ہم نے ختم کر دی ہوتے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کر دی ہوتی ہیں اپنی دعا میں۔ حرام کھا رہا ہے، حرام پہن رہا ہے، اور پھر کیا کر رہا ہے؟ دعائیں مانگ رہا ہے۔ جان ختم ہوگی کہ نہیں ہوگی دعا میں؟ دل سے مانگ ہی نہیں رہا، دھیان کہیں اور لگایا ہوا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جب تو خود مانگنے میں مخلص نہیں ہے تو میں تجھے کیوں دوں؟ تو دعا تو مانگ پہلے۔ آپ کسی سے پیسے مانگ رہے ہو، ادھر ادھر دیکھ رہے ہو، وہ سمجھ جائے گا اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہوتی تو یہ اس طرح سے نہ مانگ رہا ہوتا کہ دینے ہیں دو، نہیں دینے ہیں نہیں دو، ایسے تھوڑی مانگا جاتا ہے۔ تو دعا دل لگا کے مانگنا، سب سے پہلی شرط کیا ہے دعا میں؟ بولو، دل لگا کے مانگنا۔ دل لگے نہ لگے، نہ لگے تو لگانے کی کوشش کر لینا۔ میں نے بتایا نا، ہم اس کے پابند ہیں جو ہمارے اختیار میں ہے، جو اختیار میں نہیں ہے ہم اس کے پابند نہیں ہے۔ رو کے مانگو، فرمایا رونا نہیں آتا کوئی بات نہیں، رونا اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ ہاں کچھ ایسے ہیں فنکار اداکار، ٹیلی ویژن میں بھی ہوں گے یقیناً، رو لیتے ہیں مزے سے، آدمی حیران ہوتا ہے کیسے رو رہا ہے یار۔ بینر پہ لکھا ہوتا ہے آج ہمارے یہاں رو کے دعا مانگی جائے گی، تو کیا مطلب پہلے سے پروگرام بنایا ہوا ہے رونے کا؟ رونا تو غیر اختیاری چیز ہے بھائی، کبھی آ جاتا ہے کبھی نہیں آتا۔ یہ کیا بینر ہے کہ رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی؟ اگر امام صاحب کو نہیں آیا رونا تو لوگ بولیں گے ہم تو اس سلسلے میں آئے تھے کہ یہاں رو رو کی دعائیں مانگی۔ یہ تو انٹرٹینمنٹ ہو گئی نا، ایک طرح سے ڈرامے بازی ہو گئی۔ تو کچھ اسکالر آ رہے ہیں، ایسا رو رہے ہیں، عجیب اسٹائل پر رو رہے ہیں۔ 2 سال پہلے ایک صاحب آئے تھے، وہ ماں کے حقوق بیان کرتے ہوئے اتنا روئے تھے، اتنا زیادہ رو لیے کہ اینکر آ کے کہہ رہا ہے چپ کر جاؤ، تو بزبان حال اینکر کہہ رہا تھا چپ کر جا میری ہنسی نکل رہی ہے۔ ٹیلی ویژن پہ تو وہ بیچارے نے ایکٹنگ کی اس اینکر نے، کہ ہوسٹ نے، جو ہوسٹ تھا اس نے کہا کہ آپ تسلی دے رہا ہے کہ آپ کائنڈلی تھوڑا سا پلیز، لیکن بزبان حال کہہ رہا تھا میں نے بڑی مشکل سے کیمرے کے سامنے ہنسی روکی ہوئی ہے، چپ کر جا۔ جنازے پہ کوئی بہت زیادہ رو رہا ہے نا، سمجھ لو اسی نے مارا ہے۔ نارمل رونا سب ہوتا ہے، انسان ہے، کبھی ہنستا ہے کبھی روتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، ڈرامے اچھے نہیں ہوتے۔ تو دعا میں آداب ہے کہ رونا نہ آئے، کیونکہ میں نے بتایا اپنے اختیار میں نہیں ہے، تو رونے کی صورت بنا لو۔ چیخو پکار اللہ کو دعاؤں میں پسند نہیں۔ آج دعاؤں میں بھی ہاں چل رہا ہے، بھائی کیا ہو رہا ہے یار، آوازوں کو پس کرو اپنی۔ شو بازیاں مائک کھول دیں گے دعا مانگتے ہوئے بھی، پوری دنیا کو کیوں سنا رہے ہو اپنی دعا؟ دوسرا ادب دعا کا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، عاجزی سے مانگی جائے، رونا نہ آئے تو رونے والی صورت بنا لی جائے، اور چپکے سے پکارو اپنے رب کو۔ اجتماعی دعا بھی جائز ہے، اس سے دعا پتہ چل جاتا ہے کیسے مانگی جاتی ہے، کبھی کبھار ہو ٹھیک ہے، لیکن فوکس کس کو کرنا ہے؟ اجتماعی کو نہیں، انفرادی کو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اجتماعی دعاؤں میں لوگ شریک ہو جاتے ہیں، اپنے طور پہ کبھی نہیں مانگ رہے ہوتے اللہ تعالیٰ سے۔ تیسرا کام یہ یقین رکھنا ہے کہ جس خدا کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں، جس رب کے سامنے، وہ دعاؤں کو رد نہیں کرتا، وہ دیتا ہے۔ کیسے دے گا؟ یہ کس کا معاملہ ہے؟ اللہ کا معاملہ۔ حدیث میں آتا ہے کوئی یوں نہ دعا مانگا کرے کہ اللہ تو میری یہ حاجت پوری کر دے اگر تو چاہتا ہے۔ فرمایا اللہ جب ہی کرے گا جب اللہ چاہے گا، لیکن تم یہ نہ بولو، ہم نے یہ بولنا ہے کہ حاجت پوری کر دے۔ یہ دعا کے ادب کے خلاف ہے کہ اللہ کو آپشن دے رہے ہیں آپ کہ اگر آپ چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں۔ یہ بھیک تھوڑی ہوئی
کبھی بھکاری کو دیکھا کہ 50 روپے دے دو اگر دینا چاہو, نہیں دینا چاہو تو ایسے تو کون دے گا بھائی, آپ سمجھ جاؤ گے اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ امید رکھنی ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے. جب نہ ہو قبول دیکھنے میں تو تسلی رکھنی ہے کہ قبول ہو رہی ہے. آپ کہو گے یار یہ کون سی تسلی ہے, ہو ہی نہیں رہی تو میں کیسے یقین کر لوں کہ ہو رہی ہے. تو بھائی اللہ نے قرآن میں شروع میں کہہ دیا الذین یؤمنون بالغیب, یہ قرآن ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی باتوں کو بغیر دیکھے یقین کر لیتے ہیں. جب اللہ نے کہہ دیا ہو رہی ہے تو بس مان لے ہو رہی ہے. آپ کیسے ہو رہی ہے اس کے بہت سارے طریقے ہیں. بعض دفعہ اللہ ایز اٹ از وہ چیز پکڑا دیتے ہیں آپ کو جو آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں. ایسا بھی تو بہت دفعہ ہوا ہے, آپ نے کہا اللہ یہ میری ضرورت پوری کر دے, اللہ نے پوری کر دی. اے اللہ ان کو شفا دے دے, اللہ نے شفا دے دی. اے اللہ میری یہ حاجت پوری کر دے, اللہ نے حاجت پوری کر دی. حالانکہ امکان کی دنیا میں نا امیدی ہو چکی تھی. بہت دفعہ ہوتا ہے, سب کے ساتھ ہوتا ہے. بعض دفعہ اللہ وہ کام نہیں کرتے لیکن اس کا کوئی آلٹرنیٹ کر دیتے ہیں, اس کا متبادل دے دیتے ہیں. ہم نے چونکہ وہ متبادل اللہ سے مانگا نہیں ہوتا, وہ ہمیں گریبی میں مل رہا ہوتا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دعا کا اثر نہیں ہے, حالانکہ وہ اس دعا کا اثر ہے. بعض دفعہ اللہ وہ کام جو آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ نہیں دے رہے, لیکن اس سے جو مقصد ہے, جو آپ جس وجہ سے وہ چاہیے آپ کو, وہ وجہ اللہ عطا کر دیتے ہیں. غریب آدمی اللہ سے پیسہ مانگتا ہے, نہیں ملتا, لیکن پیسے کا مقصد ہے استغنا, سکون, اطمینان, وہ اس کو غربت میں دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور دولت مند کو اس کے دل میں لالچ اور زیادہ ڈال دیتے ہیں, وہ اپنے آپ کو غریب ہی سمجھ رہا ہوتا ہے. بتاؤ ایک پیسے والا آدمی جو اس ٹینشن میں ہو اور اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے اور اس کی وجہ سے بے سکون ہو, اس سے وہ غریب اچھا نہیں ہے جو یہ سمجھتا ہو کہ میرے پاس میری ضرورت سے زیادہ ہے. تو سکون میں کون ہوگا؟ وہ سمجھ رہا ہے کہ یار میرے پاس میری ضرورت سے بہت زیادہ ہے. میرے پاس پوری زندگی میں ایک کیس آیا ہے کہ ایک صاحب آئے, کہنے لگے مفتی صاحب میری تنخواہ میری ضرورت سے بہت زیادہ ہے, میں پریشان ہوں کہ میں کیا کروں. میں نے کہا واہ, خاندانی آدمی ہے بھائی. اور حقیقت یہ ہے کہ خدا کی قسم جو ہمیں اللہ دے رہا ہے ہماری ضرورتوں سے زیادہ نہیں, بہت زیادہ, بہت سے بھی زیادہ ہے. عادت پڑ گئی ہے کھا کھا کے, ہمیں اتنی ضرورت تھوڑی ہے جتنا اللہ میں کھلا رہا ہے. افطاری میں دیکھ لو آپ آج کل کیا چل رہا ہے افطاری میں. صحابہ تو کھجوریں ہوتی تھی پانی بس, ہمارے ہاں پھلوں کے خربوزہ الگ ہے, فلاں پھل الگ ہے, فلاں, اور اس کی چاٹ الگ ہے, سارے ملا کے چمچ سے کھا لو. ایک ہی چمچ میں چیکو کا مزہ بھی آ رہا ہے, اسی میں آم کا مزہ بھی آ رہا ہے, آم تو نہیں آج کل, اسی میں خربوزہ بھی آ رہا ہے, اور کیا کیا آ رہا ہے پتہ نہیں. میں تو کھاتا نہیں, میں تو صرف سموسے پکوڑے فوکس کرتا ہوں. میں افطاری میں پھل بالکل نہیں کھاتا. پھل خالی پیٹ کھانے کی چیز نہیں ہے. پھل یا تو سیب ہو, وہ ٹھیک ہے خالی پیٹ. خربوزے تو جا کے ایسے پھسل رہے ہوتے ہیں. خود سوچو سارا دن کا بھوکا آدمی خربوزہ جا کے کیا کرے گا. وہ خربوزہ سامنے رکھ دیتا ہوں دوسروں کے سامنے, تم کھاؤ خربوزے. فوکس کس کو کرنا ہے؟ پکوڑے کا نوالا جب پیٹ میں اترتا ہے نا تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ پیٹ میں گیا ہے. پکوڑا ہلکی انگریز کو کھلاؤ پکوڑا کسی دن, صحیح بنا ہوا ہو نا, ہری مرچیں بھی ہو اس میں. خیر ابھی بھوک لگ رہی ہے تو کہیں اور کچھ دماغ چلا گیا. تو کتنی نعمتیں. تو میرے بھائی ہم سب کو اللہ نے ضرورت سے زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ دیا ہے. اللہ نے بہت زیادہ دیا. تو بعض دفعہ اللہ دل میں سکون ڈال دیتا ہے, بعض دفعہ کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے, آپ اللہ سے کوئی نعمت مانگ رہے ہو, وہ نعمت نہیں مل رہی, لیکن ایک مصیبت آنے والی ہے, اللہ اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے. وہ مصیبت ٹلتی بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی کیونکہ آتی بھی نظر نہیں آئی وہ ہمیں. اگر وہ آ جاتی تو ہم ساری پریشانیوں کو چھوڑ کے, ساری نعمتوں کو چھوڑ کے کہتے یہ اس کو ٹال دے ہم سے, وہ اللہ نے پہلے ہی ٹال دی, تو یہ ہمیں نظر تھوڑی آ رہی ہوتی ہے. اور آپ اللہ سے جو مانگ رہے وہ نہیں مل رہا تو کم سے کم اتنا ضرور ہوتا ہے کہ جو پریشانیاں آئیں گی آپ پر, وہ پریشانیاں مصیبت کے بجائے نعمت کا ذریعہ بن جائیں گی. یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کرتے ہوں گے نا, مانگتے تھے نہیں ملا بیٹا, لیکن اس کا نہ ملنا یعقوب علیہ السلام کے لیے بہت بڑی نعمت کی, کیونکہ جب وہ ملا ہے تو اللہ نے مصر کا بادشاہ بنا کے ملایا. تو مسلمان اس بحث میں نہیں پڑتا کہ کیسے قبول ہو رہی ہے, وہ کہتا ہے میں نے اپنی فائل اللہ کے آفس میں جمع کرا دی. وکیل تسلی دیتے ہیں نا, تمہاری فائل کیا ہو گئی ہے جمع, تمہارا کیس کیا ہو گیا ہے. بھائی آپ نے کوئی گورنمنٹ کو درخواست دینی ہے, کہتے ہیں آپ کا کیس فائل ہو گیا ہے, بس تسلی سے بیٹھے رہو. جب کوئی پیشنٹ ہو, اللہ نہ کرے کسی کو اٹیک ہوا, کوئی بیماری ہو, تو کیا خواہش ہوتی ہے کسی طرح اچھے ہاسپٹل میں ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا. جب ایک دفعہ ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا تسلی ہو گئی, یار اب ہماری جو ذمہ داری تھی کیا ہے, پوری ہو گئی. ہاسپٹل میں ہے, گھر میں ہوگا آدمی کو ٹینشن ہوتی ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے بھائی. تو جب انسانوں کے حوالے کرنے سے ہمیں ایک تسلی مل جاتی ہے کہ اب ہمارے بس میں جو تھا ہم نے کر لیا,
تو اپنا کیس اللہ کے دفتر میں جمع کرانے سے تسلی کیوں نہیں ہوتی بھائی؟ صحیح. تو ایمان والوں کو اس سے بڑھ کر تسلی کسی چیز میں نہیں ہوتی. تو دعا کے قبولیت کے درجات ہیں. 100% قبول ہو رہی ہے، 50% قبول ہو رہی ہے، جیسے جیسے جتنی دعا ہے جتنی تگڑی ہے اس حساب سے قبول ہو رہی ہوتی ہے وہ. اور کچھ اوقات ہیں قبولیت کے جن میں زیادہ قبول ہوتی ہے. افطار کے وقت زیادہ قبولیت کا امکان ہے، اور اس وقت دعا مانگنے کا دل بالکل بھی نہیں چاہ رہا ہوتا. اس وقت تو پکوڑے سموسے دیکھنے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے. افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. تہجد کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا کی طرف آ جاتا ہے اور کہتا ہے حل من مستغفر اغفر له، کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں؟ کوئی ہے مجھ سے روزی طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں؟ تو اللہ کے نیک بندے کیا کرتے ہیں؟ اس ٹائم پہ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں. آج کل تو اس ٹائم پہ سونے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں لوگ. کراچی میں لوگ گٹر کے ڈھکن پہ جب بیٹھ کے گپے لگا کے فارغ ہوتے ہیں تو 4 بجے مجلس برخاست ہوتی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ تو اللہ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ مانگو، اس کی بھی ترغیب دی. اور کیا مانگنا ہے، کس چیز کو زیادہ فوکس کرنا ہے، اس کی بھی ترغیب دی. سب سے زیادہ جو دعا اللہ سے مانگی جائے گی وہ ہدایت، کہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا دے. یہ بھی کم مانگا جا رہا ہے. سب سے زیادہ کیا مانگنا ہے؟ ہدایت. بھائی میری اور آپ کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے ٹریک پہ چلا دے. سب سے زیادہ اس کو فوکس کرنا ہے. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں ہمارے گھر والوں کی طرف سے، اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. کیا مطلب؟ انہیں بھی سیدھے راستے پہ چلا. وہ سیدھے راستے پہ چلیں گے تو ہماری آنکھیں جب ان کو دیکھیں گی تو آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. آپ بتاؤ، آپ گھر میں آؤ، آپ کی بیگم فلم دیکھ رہی ہے، بچے فلم دیکھ رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، لڑکیاں الگ شوق چل رہا ہے، اس سے ٹھنڈک ہوگی؟ یا گھر میں آؤ، آپ نے دیکھا بچیاں تلاوت کر رہی ہیں، نماز پڑھ رہی ہیں، کیا خیال ہے بھائی؟ عزت دار آدمی کی تو آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہوتی ہیں. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ دعا مانگو، اے اللہ ایسا بنا دے کہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں. سست کو دیکھ کے کبھی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی. اللہ سست اولاد سے بچائے. کس سے بچائے؟ سست اولاد سے. بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں جو سست اولاد ہے نا. ایک گھر میں سست پیدا ہو جائے بڑی ٹینشن ہے. وہ میرے نہیں ہے ایسا کوئی، میں مثال دے رہا ہوں، اب تک کی رپورٹ کے مطابق نہیں ہے، لیکن میں نے دیکھا ہوا ہے جو سست لوگ ہوتے ہیں نا، جو بچے سست، بہت بڑا عذاب بنتے ہیں وہ. اللہ بچائے بھائی، سست اولاد نہ دے اللہ کسی کو. تو خیر، تو بھائی یہ رمضان کی کچھ ساعتیں باقی رہ گئی ہیں، تھوڑے دن باقی رہ گئے ہیں. اس میں اگر کچھ بھی نہ ہوا، صرف اتنی نیکی کی عادت پڑ گئی کہ دعا مانگنے کی عادت پڑ گئی، تو بس سمجھو بیڑا پار ہے. یہ بھی ہو گیا نا. اور یہ میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں، یہ مت دیکھو قبول ہو رہی ہے. حدیث میں آتا ہے بندہ زندگی بھر دعائیں مانگتا ہے، اللہ ساری دعائیں قبول کر رہا ہوتا ہے، لیکن ایک دن بندہ تنگ آ کے کہتا ہے کہ میں دعائیں مانگتا ہوں قبول تو ہوتی نہیں ہے، تو اللہ اس دن قبول کرنا بند کر دیتا. حالانکہ اس سے پہلے ساری، کتنی زبردست حدیث، اس سے پہلے ساری قبول ہو رہی تھی اور یہ کہہ رہا تھا نہیں ہوتی. جب یہ کہتا ہے نہیں ہو رہی تو اللہ کہہ رہا ہے کوئی بھی نہیں قبول ہوئی، جاؤ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے نہیں ہو رہی ہے، بھائی ہو رہے ہیں، اللہ کیسے کام بنا رہا ہے، یہ اللہ پہ چھوڑ دو، یہ اللہ کا کام ہے. تو اس رمضان میں اگر صرف ایک کام کی عادت پڑ گئی نا، جسے کیا کہتے ہیں؟ مانگنا. توبہ بھی تو دعا ہے نا. کوئی گناہ ہو جائے، لوگ کہتے ہیں گناہ کی عادت نہیں چھوٹ رہی، بار بار گناہ کرتا ہوں، عادت نہیں چھوٹ رہی. بار بار توبہ کی عادت ڈال لو نا. کیا خیال ہے؟ بیلنس ہوگا نا کافی حد تک. بار بار گناہ کر کے، گناہ ہوتا ہے تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ مجھ سے معافی مانگو، گڑ گڑاؤ میرے سامنے، اللہ معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا. یہی ہے نا. اب لوگ کہتے ہیں یار پھر دوبارہ ہو جاتا ہے. بھائی پھر دوبارہ مانگ لے. کہہ رہے ہیں یار عادت اتنی پڑ گئی ہے، تو بھائی مانگنے کی عادت ڈال لے. کیا خیال ہے؟ مانگنے کی. کچھ لوگوں کو سوری کرنے کی عادت ہوتی ہے نا، صبح شام دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، سوری کرتے رہتے ہیں. اگلا غصہ کرتا ہے، بھائی یار تو نے مذاق بنایا ہوا ہے. لیکن اللہ غصہ نہیں کرے گا. 100 بار سوری کرو گے، اللہ یہ نہیں کہے گا مذاق کیوں بنایا ہوا تم نے. یہ 100 بار گناہ کر کے 100 بار توبہ توڑ دی، 100ویں بار بھی اللہ سے معافی مانگو گے، اللہ مایوس نہیں کرے گا کہ جا تو اب کس منہ سے معافی مانگ رہا ہے. کیونکہ اگر اللہ نے آپ کو دھتکار دیا، آپ اللہ کے در کے علاوہ کسی اور در پہ جا سکتے ہو پھر، اور قیامت میں کہہ سکتے ہو تو نے مایوس کر دیا تھا تو اس لیے میں کہاں چلا گیا؟ کسی اور در پہ. اس لیے اللہ موت تک مایوس بولو نہیں کرتا، مایوس نہیں کرتا. آؤ مانگو، معافی مانگو. تو بھائی یہ توبہ کرنا بھی سیکھو. اگر غلطی ہو رہی ہے اللہ سے، گناہوں پہ معافی مانگنے کی بھی عادت ڈالو. تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو دعائیں کرنے والا بنا. حضرت عمر کا بس یہ ملفوظ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. ان کا ملفوظ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، کہ مجھے اس سے غرض نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، مجھے غرض اس سے ہوتی ہے
کہ مجھے دعائیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ فوکس اس کو کرنا ہے کہ مانگنے کی توفیق مل رہی. بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں میرے بھائی. دعائیں مانگنے والوں کو اللہ ویسی بخش دے گا. یہ نہیں کہ گناہ نہیں چھوڑو، وہ تو شریعت کو تو فالو کرنا ہے، لیکن ان کے لیے خصوصی پیکیج ہیں اللہ کی طرف سے، خصوصی پیکیج ہیں کہ یہ میرے در پہ جھکے رہتے تھے، مانگتے رہتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، مجھے اس کی فکر رہتی ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. کیونکہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے نا کسی سے، مانگنے کی توفیق چھین لیتا ہے اللہ تعالیٰ. اور مانگنے کی توفیق دی ہوئی، اس کا مطلب اگر ناراض ہے بھی تو اتنا زیادہ نہیں ہے، تھوڑا بہت ہے، وہ تلافی چاہتا ہے کہ آپ کر لو. مانگنے کی توفیق ملنا اس کی علامت ہے کہ اللہ اگر ناراض بھی ہے تو بہت زیادہ نہیں روٹھا ہوا، بلکہ اس نے سوری کا آپشن دیا ہوا ہے کہ چلو مانگ کے اپنا منا لو، مجھے کسی بھی طریقے سے راضی کر لو. دعا کا اس قدر فائدہ ہوتا ہے انسان کو، اس قدر فائدہ ہوتا ہے. آپ مانگنا شروع کریں، زندگی چینج ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. جتنا تعلق اللہ کے ساتھ دعا کے ذریعے بنتا ہے، اتنا تعلق کسی اور چیز سے نہیں بنتا. دیکھو کسی سے دوستی کرنا چاہتے ہو، دوستی کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ اس سے گپ شپ شروع کر دو. یہی طریقہ ہے نا بھائی. آپ کا دوست کون ہے؟ وہ جس سے آپ کی گپ شپ زیادہ ہوتی ہو، اسی سے دوستی ہوگی نا. اب آپ بتا رہے یہ میرا جگری دوست ہے، بہت پرانا دوست ہے. میں پوچھوں گا آپ سے بھائی یہ دوستی کیسے ہوئی؟ یہ دوستی بھائی ایسے ہوئی کہ میں جس کالج میں پڑھتا تھا وہیں یہ بھی یہی پڑھتا تھا. تو کیا کرتے تھے آپس میں؟ کوئی بات چیت ہوتی؟ بات چیت تو نہیں ہوئی کبھی زندگی میں. پھر دوستی کیسے ہو گئی؟ پڑھتے تو بہت سارے لوگ ہیں. دوستی کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ بات چیت. دعا میں انسان بات چیت شروع کر دیتا ہے، کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. تو اللہ اور بندے کا کنیکشن مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے اہل اللہ کو تو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے. معذرت کے ساتھ تھوڑی میں ابیوز لینگویج استعمال کرتا ہوں کہ بھار بجائے قبول ہونا، ٹھیک ہے نا. ہمیں تو اس بادشاہ کے دربار میں ہاتھ پھیلانے کی توفیق مل رہی ہے، بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے، تعلق بحال ہے ہمارا اس سے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کبھی ہماری جو دعائیں قبول نہیں ہوتی بسا اوقات اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا وہ عمل دعا ہوتا ہی نہیں ہے. جب دعا ہی نہیں ہوتا تو پھر اس میں قبولیت کہاں سے آ گئی؟ وہ تو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں الفاظ رٹا لگا کے ایک چیز کو، یعنی ایک پڑھنے کے انداز میں ہوتی ہے وہ اس میں جذبات ہی نہیں ہوتے. جذبات کن لوگوں کے ہوتے ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی سوانے پڑھیں آپ. بچپن میں نابینا ہو گئے، والدہ تو آپ کو بڑا علم سکھانا چاہتی تھی، پریشان کہ اللہ یہ تو میرا بچہ ہی نابینا ہو گیا. تو رات کو مصلے پہ گڑ گڑا کے دعا مانگنا شروع کی، اے اللہ میرے بچے کی بینائی واپس لوٹا دے، اے اللہ اس کی بینائی واپس لوٹا دے. اتنا مانگا ہے، روتے روتے دعا مانگتے مانگتے آنکھ لگ گئی. خواب آیا، دو فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس عورت کی دعا قبول کر لی ہے اور اس کے بچے کو بینائی لوٹا دی ہے. جب آنکھ کھلی ہے تو دیکھا کہ بچے کی بینائی واپس لوٹ چکی تھی، بینائی واپس لوٹ چکی تھی. ہندوستان میں ایک بزرگ تھے، رمضان نام تھا ان کا، یہاں کراچی ہجرت کر کے آ گئے تھے ہندوستان سے. تو جو کوئی اس طرح کے بڑے لوگ ملتے تھے نا جو بھی نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، تو میں ان سے تھوڑا سا انٹرویو لیتا تھا کہ آپ نے کوئی ایسی کوئی واقعہ دیکھا ہو، کوئی کرامت دیکھی. انہوں نے اپنا بڑا دلچسپ واقعہ سنایا. فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہندوستان کے ایک علاقے میں جو بلوائی تھے نا، جو بلوا کرنے والے ہندو تھے، انہوں نے، دہشت گردوں نے مسلمانوں کے علاقوں پہ حملہ کر دیا. مسلمان بہت تھوڑے تھے، مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے وہیں کہیں مظاہر علوم کے یا دیوبند کے. مقصد میرا یہ نہیں ہے کہ وہ دیوبند کے علاوہ کوئی بزرگ نہیں ہوتا، وہ چونکہ واقعہ ان کا اس لیے تو لوگ اس کو بھی کہتے ہیں کہ اپنے مسلک کو وہ کرنا ہے. وہ تو اتفاق سے تھے وہاں کے، تو اس لیے میں نے بول. تو وہ مکان کی چھت پہ کھڑے ہو گئے اور اللہ سے دعا مانگنے لگے. بہت گڑ گڑا کے دعا مانگی انہوں نے کہ اللہ ان لوگوں کے شر سے ہمیں بچا لے. تو یہ جو واقعہ سنانے والے تھے نا، انہوں نے مجھے خود بتایا، کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ گھوڑوں پہ آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں بڑی بڑی راڈیں ہیں، گزن ہیں، اور وہ زمین پہ نازل ہو کر انہوں نے ان بلوائیوں کے خلاف حملہ کر دیا، مارا ان کو. میں نے جب یہ واقعہ ایک دفعہ بیان کیا تو یوٹیوب پہ جب یہ واقعہ گیا تو اس علاقے کے جو مسلمان تھے ان کے کمنٹس آئے کہ یہ واقعہ یہاں پر ہوا ہے اور اس گاؤں میں ہوا ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ کیا ہے؟ دعا مانگنے والے کی جو دعا ہے نا اس میں طاقت تھی، وہ مانگ رہا تھا گڑ گڑا کے. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ہم نماز استسقا پڑھتے ہیں، بارش پھر بھی نہیں ہوتی. عموماً ایسا ہی چل رہا ہے سسٹم، جو چل رہا ہے نا، نماز استسقا پڑھ رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، تو اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں کہ قبول ہوتی ہوں گی دعائیں.
لیکن پہلے دعائیں نماز استسقاء کی فوراً قبول ہوتی تھی اور ان کا ظاہر بھی قبول ہوتا تھا. یہ ہم نے بھی اپنے بڑوں سے بھی سنا. میری دادی نے, اللہ ان کی مغفرت کرے, خود بتایا. انہوں نے بتایا کہ ہندوستان میں جب بارشیں برسنا ختم ہو جاتی تھی تو مظاہر علوم سے, دیوبند سے علماء کی ایک جماعت نکلتی تھی, سہارنپور سے, اور عورتیں, بچے, مرد, بوڑھے سب ان کے ساتھ نکل کے میدان میں جاتے تھے. خود انہوں نے اپنا واقعہ سنایا. کہہ رہے ہم جاتے تھے میدان میں بوسیدہ کپڑے پہن کے. نماز استسقاء میں یہی ہے نا کہ بوسیدہ کپڑے پہن کے جاؤ, اپنے مواشی کو بھی لے کر جاؤ اور شہر سے باہر جاؤ اور دھوپ میں اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگو. تو کہتے ہیں ہم جب جایا کرتے تھے بارش کی دعا مانگنے کے لیے تو اتنا یقین ہوتا تھا کہ بارش ہوگی کہ تمبو ساتھ لے کر جاتے تھے کہ جب بارش ہوگی نا تو وہاں دیگیں پکیں گی اور کھانا کھایا بھی جائے گا, خوشی میں کھلایا بھی جائے گا. تو کھانے کا سامان گھر سے لے کر جایا کرتے تھے. اور ہوتا ہے کہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ نماز استسقاء کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں اور آسمان پہ بادل آئے اور بارش برسنا شروع, اور ہم سب کیا کر رہے, تمبو لگا کے کھانا کھا رہے خوشی میں. یہ میں نے خود سنا. نمازی تھی ماشاءاللہ, پرہیزگار تھی. مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت بھی تھی وہ. یہ اس لیے فضائل سنا رہا ہوں کہ بھائی امید ہے کہ انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولا ہوگا انہوں نے. تو جھوٹ کیوں بولیں گی بھائی, ان کو کوئی پیسے مل رہے تھے. یہاں ہمارے پڑوس میں یہی اسی مسجد میں سامنے ایک ڈاکٹر صاحب رہا کرتے تھے, آپ کو معلوم ہوگا. یہاں ایک ڈاکٹر صاحب رہتے تھے نا سامنے والے گھر میں. ان کے والد صاحب بھی بوڑھے آدمی تھے. اللہ تعالیٰ اگر زندہ ہیں تو اور عمر میں برکت دے, انتقال ہو گیا تو اللہ ان کی مغفرت کرے. میرے سے بڑی گپ شپ تھی ان کی. مجھے بس یہ کہتے تھے آپ اتنے پتلے کیوں ہیں. اب تو میں تھوڑا موٹا ہو گیا, وہ بہت ہی پتلا تھا. کہہ رہے ہیں آپ مولوی ہو کے اتنے باریک سے کیوں ہیں. ویسی گپ شپ میں مذاق کرتے تھے. ہوتے ہیں نا کچھ زندہ دل قسم کے, لاہور کے تھے, پنجاب کے اصل. تو انہوں نے بھی, ان سے بھی گپ شپ ہوتی تھی. انہوں نے بھی ایسے, میں نے ان کو بتایا کہ ہماری دادی سے ہم نے سنا کہ وہاں ہندوستان میں جب جایا کرتے تھے نماز استسقاء کے لیے تو بارش ہو جاتی تھی. آپ نے کبھی ایسا دیکھا؟ انہوں نے کہا ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. انہوں نے اپنے 2 واقعات سنائے. ایک انڈیا کا, وہ انڈیا کے پنجاب سے ان کا تعلق تھا. کہنے لگے کہ ایک مرتبہ بارش رک گئی تو ہم بارش کے لیے یعنی دعا مانگنے کے لیے نماز استسقاء کے لیے گھر سے نکلے. سنت یہ ہے کہ نماز استسقاء میں آپ ایک تو آبادی سے دور جائیں, نمبر 2 تھوڑے بوسیدہ کپڑے پہن کے جائیں, سب جائیں, بچے بھی جائیں, عورتیں بھی جائیں, مرد بھی جائیں, بوڑھے بھی جائیں, سب لوگ جائیں, اور بہت لمبی دعا مانگی جائے, بہت اطمینان کے ساتھ دعا مانگی جائے. تو کہتے ہیں کہ ہم جب نکل کے جا رہے تھے تو ہندو یہ کہہ رہے تھے یہ موسلے بارش برسانے جا رہے ہیں. ہندوؤں کو اتنا یقین تھا, موسلے کہتے ہیں نا, موسلی ہندو زیادہ تر موسلے ہی کہتے ہیں مسلم. تو کہہ رہے تھے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں, موسلے بارش برسوانے جا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جب گئے ہیں دعا مانگی ہے, انتہائی شدید گرمی. آج نماز استسقاء بھی ایئر کنڈیشن ہال میں ہوتی ہے, اور توبہ ووبہ کا تو کوئی تصور ہوتا ہی نہیں ہے, کوئی گناہوں سے توبہ بھی کرے. وہ تو یہی ہوتا ہے, اللہ میں پھر فلم دیکھوں گا, جیسی بارش ہوگی تو میں کیا دیکھوں گا جا کے. تو گناہ سے تو قرآن کیا کہتا ہے, یا قوم استغفروا ربکم, گناہوں سے معافی مانگو, یرسل السماء علیکم مدرارا, آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائے گا. تو نماز استسقاء کا جو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ آپ اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگیں. تو گناہوں کی معافی کا تو ہمارے ذہن میں ہی نہیں ہوتا, اور وہ امام پہ ڈال دیتے جو بیچارہ دعا مانگ رہا ہے نا کہ اس کی وجہ سے قبول نہیں ہوئی. وہ تو اخلاص سے مانگ رہا ہوتا ہے. مسجد کا امام جو ہے وہ پبلک میں ایسے ایسے ماشاءاللہ بدماشوں کی کثرت ہوتی ہے. کوئی بہن کی وراثت کھا کے بیٹھا ہے, کوئی یتیم کا مال دبا کے بیٹھا ہوا ہے. چلو اب دبا لیا, مال کھا لیا, اب توبہ تو کرنا کہ اللہ میں واپس دے دوں گا. وہ نہیں ہوتا. اللہ میں قحط سے مر جاؤں, بارش نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں مر جاؤں گا کیسے, مگر میں بہن کا پلاٹ واپس بولو بھائی نہیں کروں گا. تو پھر کہاں بارش ہوگی میرے بھائی. اللہ کہہ رہے ہیں تم بدماشی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو وہ میں نے اپنا واقعہ سنایا کہ ہم گئے, ہم نے دعا مانگی, اور وہ جو ہمارے امام صاحب تھے انڈیا میں, کوئی جالندھر یا کوئی لدھیانہ کا واقعہ ہے, کہہ رہے وہ سردی میں گئے ہیں اور اوپر سے اتنی شدید گرمی تھی کہ وہ ہماری کمر جو ہے نا دھوپ کی وجہ سے ایسا لگ رہا تھا جل جائے گی. مگر امام صاحب جو سردی میں جا کے روئے ہیں اور پبلک کو رلایا انہوں نے کہ اللہ جب تک بارش برسے گی نہیں یہاں سے ہم ہلیں گے نہیں. یہ اب دیکھیں جس کو اطمینان ہوگا وہ اتنی دیر تو سردی میں پڑا رہے گا, ورنہ وہ کہے گا یار کچھ ہونے والا تو ہے نہیں, خام خامے کمر جلا کے آ جاؤ. کہہ رہے وہ انہوں نے گڑ گڑائے ہیں, وہ ایسا گڑ گڑائے اور کمر ہماری جل جل کے لگ رہا تھا کہ وہ خراب ہی نہ ہو جائے. اور پھر انہوں نے مجھے اب خود سنایا واقعہ, کہتے ہیں ہم نے دیکھا کچھ دیر ہوئی ہے, اس کے بعد گہرے بادل آئے ہیں اور وہی بارش برسنا شروع ہو گئی. اور کہہ رہے جب تیز بارشیں ہوئی ہیں تو ہم جب واپس آ رہے ہیں تو ہندو ہنس رہے اور کہہ رہے تھے یہ موسلے بارش برسوا کے آ رہے ہیں. ہندوؤں کو بھی یقین ہوتا تھا یہ موسلے بڑے تیز ہیں. آج کا جو موسلا ہے میرے بھائی
ہم جیسے نالائقوں پر مشتمل ہے، تو پھر ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. اللہ کہتے تمہیں یقین نہیں ہے، تو پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، یہاں بیٹھ گئے ادھر توجہ. میں تو دیکھا ہے دعا مانگتے مانگتے نا جیب میں چیک کر رہے ہوتے ہیں کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں. 50-5 ہزار کا تو ہے نا، وہ خراب تو نہیں ہوا. آمین. پھر وہ تھوڑی دیر میں یہاں کھو جائے گا، پھر ادھر کھو جائے گا. 10 کام ہو رہے ہیں، دل نہیں لگ رہا، ایک فارمیلٹی پوری ہو رہی ہے، تو یہ کیسے حساب چلے گا میرے بھائی؟ تو دعا قبول ہوتی ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا، اس طرح سے بھی ہوتی ہے کہ ادھر مانگی اور ادھر اللہ نے بارشیں برسانا شروع کر دی. اور بعض دفعہ دعا ایسے قبول ہوتی ہے، اچھا کچھ کر کے دعا مانگو تو زیادہ قبول ہوتی ہے. کچھ اللہ کے لیے کیا ہو نا، جیسے حدیث میں آتا ہے 3 آدمی غار میں بند ہو گئے. بڑا زبردست واقعہ ہے وہ حدیث میں. غار میں گئے تھے، اوپر سے پتھر لڑکا اور غار کا منہ بند، اب نکلنے کا راستہ ہی نہیں، اور ان کو کوئی آواز بھی نہیں باہر جا سکتی، فون وون تو ہوتا نہیں تھا پہلے. تو اب ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہمارا انجام سوائے موت کے کچھ نہیں ہے، اس میں تڑپ تڑپ کے مرنا ہی اور کچھ نہیں ہوگا. تو تینوں نے کہا کہ بھائی دیکھو، اللہ کو اپنے کسی اچھے عمل کا واسطہ دے کے دعا مانگو. ہم میں سے کسی سے کوئی زندگی میں اچھی نیکی ہوئی ہو جو آپ سمجھتے ہو کہ بہت اچھی نیکی ہے، تو اس نیکی کا اللہ کو واسطہ دے کے دعا مانگی جائے. مشہور حدیث ہے، جلدی جلدی مکمل کرتا ہوں. ایک نے کہا اللہ میں بکریاں چراتا تھا، گھر آیا، اپنے بچوں کو دودھ پلانے سے پہلے میں نے کہا والدین کو پلاؤں گا. والدین سو گئے تھے، تو ساری رات سرہانے ان کے سرہانے کھڑا رہا تھا میں سر کے پاس، ان کو جگاؤں گا بھی نہیں کہ نیند خراب ہو. اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ پہلے بچوں کو پلا دوں، پہلے ماں باپ بعد میں اپنے بچے. پوری رات پیالہ لے کے سر کے کنارے کھڑا رہا. جب صبح اٹھے تو پھر ان کو پلایا، اٹھا بھی نہیں رہا. والدین کی خدمت کتنی بڑی نیکی ہے دیکھو. اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک فاصرف عنا ما نحن فیہ فاکشف عنا ما نحن فیہ. اے اللہ اگر میں نے یہ تیرے لیے کیا تھا اور تجھے یہ میری نیکی پسند آ گئی ہے، تو آج جس مصیبت میں مبتلا ہیں اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے. کیسی اللہ کی قدرت، وہ پتھر ہلائے اپنی جگہ سے. پتہ چلا میرے بھائی، ماں باپ کی خدمت بڑی بڑی چٹانوں کو اپنی جگہ سے ہلا دیتی ہے بغیر کسی وجہ کے. اتنا بڑا عمل ہے یہ. آج برداشت نہیں ہوتا ہے، نہ باپ کی ڈانٹ برداشت ہوتی ہے، نہ ماں کی ڈانٹ برداشت ہوتی ہے. دیکھو اللہ چاہتے پورا پتھر ہلا دیتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ سب کا عمل سامنے آ جائے نا، تو اللہ نے تھوڑا سا ہلایا پتھر کے، ابھی ہلکی سی ہوا آئے بس ہے بھائی، تاکہ باقی دو کی نیکیاں بھی سامنے. ویسے تو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ چاہتے تو ہے ہٹا دیتے نا پتھر. دوسرے نے دعا مانگی، اے اللہ میں اپنی چچا زاد بہن پہ عاشق تھا، اس سے زنا کرنا چاہتا تھا، وہ موقع نہیں دیتی تھی،